أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی. حق سبحانہ و تعالی نے کفار کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم سمندر میں مصیبت میں تھے اور خدا کو پکار کے اللہ کی مدد سے خشکی پہ پہنچ گئے تو خشکی میں بے فکر ہو گئے. اللہ زمین میں بھی دھسا سکتا ہے، یا یہ کہ تمہارے اوپر آندھی پتھر برسانے والی بھیج سکتا ہے، یا یہ کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں سمندر کے اندر بھیج دے اور وہاں سخت ہوا کے جھونکے بھیجے، پھر تمہاری ناشکری کی وجہ سے تم کو ڈبو دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی باز پرس کرنے والا نہ پاؤ. یہ گفتگو چل رہی تھی. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کی ناشکری کے بدلے میں دوبارہ سمندر میں لے جانا. اب کوئی بھی سبب پیدا کر سکتے ہیں. بھئی اللہ تعالیٰ کو کوئی کام کرنا ہو، اس کے لیے نہ وہ اسباب کا محتاج ہے نہ اوقات کا محتاج ہے. وہ اپنی مرضی سے جب چاہے، جو چاہے، جس سے چاہے کروا سکتا ہے. اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر بہت ساری باتیں مل رہی ہے جو ہماری زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے بہت بڑا سامان بن سکتا ہے. تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ جیسے یہ لوگ سمندر کے اندر کشتی میں سوار ہو کر پار کر رہے تھے، ایسے ہی سمجھ لو کہ ایک ہے شریعت، ایک ہے حقیقت. حقیقت جو ہوتی ہے وہ بہت دیر میں ملتی ہے، لیکن حقیقت تک پہنچنے کے لیے شریعت ضروری ہے. شریعت کو کشتی کی طرح سمجھ لیجئے کہ حقیقت کے سمندر میں اگر آپ کو تیرنا ہے اور پار کرنا ہے تو شریعت پہ سوار ہونا پڑے گا، اور شریعت کے اوپر چلنے کے بعد ہی آدمی حقیقت تک پہنچتا ہے. یہ آج کل کے لے بھاگو اور جھوٹے دعوے دار یہ کہنے والے کہ طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے. نہیں، شریعت سب کے لیے ضروری ہے، طریقت میں بھی شریعت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جیسا کوئی بھی دنیا میں طریقت حقیقت شریعت کا ماہر نہیں ہوا، آپ نے نماز نہیں چھوڑی جو شریعت کا حکم ہے آخری گھڑی تک، اور دنیا سے جاتے جاتے بھی یہ فرماتے رہے کہ نماز کا خیال رکھنا۔ آج حضور کی پیدائش کی خوشیوں میں نمازیں رخصت ہو رہی ہے، کئی کئی گھنٹے ناچتے ہیں، کودتے ہیں، نمازیں ضائع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کس کے لیے؟ کا حضور کی محبت میں۔ یہ جاہلو، حضور کی محبت میں تو حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو یہ کیسے حضور کو پسند آئے گا؟ اللہ کا حکم توڑ کے حضور کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ خیر، تو اگر کشتی میسر نہ ہو تو دنیا کا سمندر تیر نہیں سکتے، طے نہیں کر سکتے، پار نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ شریعت کی کشتی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو حقیقت کے سمندر پر آپ کو تیرنا اور پار کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور اس سے بھی مقصود یاد رکھو، اللہ جس کو کھینچ لے، ہاں اللہ جس کو اپنا کر دے، شریعت کو تو چھوڑنا نہیں ہے، اللہ جس کو اپنا بنا لے وہ بن جاتا ہے۔ ہاں، یہ بندے کی کمائی اور محنت سے نہیں، ولایت کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں، اللہ کی دوستی کے لیے عبادتیں کی جائے، شریعت پہ خوب چلا جائے، سنتوں کی پیروی کی جائے، یہ اللہ کے فضل سے اللہ جسے چن لیتا ہے اس کا خاص بن جاتا ہے۔ اس لیے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، وہ علم اور عمل کے دونوں قدم کے ذریعے چلے، ایک قدم میں علم، دوسرے قدم میں عمل۔ علم و عمل یہ دو قدم سے جب چلے گا تو آدمی آگے بڑھے گا۔ رہ رو راہ طریقت این بود کہ او باحکام شریعت می رود۔ طریقت کا راستہ چلنے والا، طریقت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی شریعت کے ذریعے چلے۔ ہاں، بہت سارے بنے پیر ہوتے ہیں، اپنے طور پہ بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری نماز مدینے میں ہوتی ہے، تو یہیں پڑھ لے بس ہے۔ ہاں، دوسری ایک بات یہ معلوم ہوئی ان آیات سے کہ حق سے اعراض کرنا آدمی کو نقصان دیتا ہے۔ ہاں، حق سے اعراض کرنا ناشکری کے ذریعے نقصان کا باعث ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ جہالت کی گھٹا توپ اندھیرے میں بیٹھے ہیں، شریعت جاتی ہے، لوگ سنانے والے جاتے ہیں، لیکن اعراض کرتے ہیں، محروم رہتے ہیں۔ وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صدیق ہو، صدیق بھی ایک مقام ہے، صدیقیت کا ایک مقام ہے، اگر کوئی آدمی صدیق ہو اور 1000 سال تک اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہا ہو، صرف تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے بے توجہی کر لے گا تو اس سے وہ چیز جو پایا ہے اس سے زیادہ فوت ہو جائے گا۔ جو 1000 سال کی کوشش کے بعد پایا تھا، تھوڑی دیر اللہ سے بے توجہی کرنے سے اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اور تفسیر روح البیان میں لکھا کہ اوحد المشائخ فی زمانی فی وقتی، ابو عبداللہ شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ فرما رہے تھے کہ جس آدمی نے اللہ کا راستہ اختیار کیا، چل پڑا، پھر وہاں سے واپس آ گیا، عذبہ اللہ تعالی بعذاب لم يعذب به احدا من العالمین، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا عذاب دے گا کہ عالمین میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، ایسا۔ اس لیے چلتے رہے پابندی کے ساتھ، شریعت کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اور دوسری ایک بات ان آیات سے معلوم ہوئی کہ ساری جہتیں اللہ کے لیے برابر ہیں، وہ سمندر میں چاہے تو وہاں بھی ڈبو سکتا ہے، زمین کے اوپر چاہے تو وہاں بھی دھسا سکتا ہے، اس کی قدرت، اس کی پکڑ اور اس کے قہر سے کسی کو نجات نہیں ہو سکتی۔
اگر ہو سکتی ہے تو اسی کے پاس ہو سکتی ہے، اسی اللہ کے پاس، کہ آدمی اس کا ہو کے رہ جائے۔ تو بندے کو چاہیے کہ ہر جہت میں جہاں کہیں بھی رہے اللہ کے خوف کو سامنے رکھے، جہاں کہیں بھی ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پر اپنے جمال کے ساتھ اور اپنے جلال کے ساتھ موجود ہے۔ ہاں، اللہ سے آدمی بے خوف نہ رہے، اس کے مکر سے اللہ کی تدبیر کیا ہوتی ہے۔ ہر کرا خدا خواہد آرد بجنگ، نیست کسرا قوت بازوئے جنگ۔ جس کسی کو خدا چاہتا ہے اس کو جنگ میں لے آتا ہے۔ ہاں، کس کے اندر جنگ کی طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر طاقت نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہ باتیں ان آیات سے مل رہی ہے۔ تفسیر روح المعانی کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلی جو آیتیں بیان کی اس میں تو وکیلا کا لفظ لائے تھے، ثم لا تجد لکم علینا نصیر وکیلا، ثم لا تجد لکم وکیلا، اور یہاں پر طبیعہ لائے، طبیعہ کے معنی باز پرس کرنے والا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ طبی کے معنی تابع دار، پیچھے پیچھے چلنے والا۔ بعضوں نے اس کا ترجمہ نصیرہ سے بھی کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں طبیعہ کی تشریح نصیرہ سے کی ہے، یا بدلہ لینے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ باز پرس کرنے والے سے کیا ہے۔ ہاں، خدا سے کون باز پرس کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ پیچھا کر کے اس سے مجرمین کا خون بہا وصول کرے؟ یعنی جن نالائقوں کو اللہ رب العزت نے کیفر کردار تک پہنچایا ہے، ان لوگوں کی طرف سے کون اللہ سے بدلہ لے سکتا ہے؟ تو طبیعہ کا لفظ اس مقام کے اوپر حق سبحانہ و تعالی نے بیان کیا ہے، اور طبی اتباع کے معنی میں ہے، پیچھے پیچھے چلنا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر سمندر میں بچا لیا ہو تو خشکی میں بے خوف نہ رہیں، اور اگر خشکی میں اللہ سبحانہ بندہ یہ سوچے کہ چلو خشکی ہے بچ جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں دھسا بھی سکتا ہوں۔ اور یہ کہ تم سوچتے تھے کہ سمندر میں تو اب جانا نہیں ہے تو کہاں وہاں ہلاک ہوں گے، اللہ رب العزت تمہیں مجبور کر سکتا ہے کہ دوبارہ وہاں پر جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر اس طرح سے ہلاک کر دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف لوٹانے کو گویا کہ بدلہ دے قرار دیا، انتقام قرار دیا، سمندر سے نکالا تھا اور تمہیں نجات دی تھی، تم نے ناشکری کی، اب اس ناشکری کے بدلے میں اللہ رب العزت دوبارہ وہاں لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی طبی کو نہیں پاؤ گے۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح سے بدلہ لیں گے کہ تمہاری مدد کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ علامہ آلوسی نے لکھا کہ فَهُوَ وَعِيدٌ عَلَى وَعِيد، یہ تو وعید پہ وعید ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، اور ہم نے ان کو زمین میں اور دریا میں سوار کیا ہے، اور ان کو پاکیزہ صاف ستھری چیزیں عطا فرمائی ہے، اور ہم نے اپنی مخلوق میں سے بہت ساری مخلوق پر بڑی فضیلت دی ہے۔ یہ تو ترجمہ ہوا اس آیت کا۔ سوال یہ ہے
کہ اس کا ماقبل سے ضبط کیا ہے؟ اس کا جواب امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے یہ دیا کہ ان آیتوں کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ایک بہت بڑی نعمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جو حضرت انسان پر ہے، بڑی نعمت کو، اور وہ کیا ہے؟ اس آیت میں 4 نعمتیں بتلائی ہیں۔ نمبر 1، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، 1۔ نمبر 2، ہم نے زمین اور سمندر میں سواری دی۔ نمبر 3، ہم نے ان کو پاکیزہ روزی عطا فرمائی۔ اور نمبر 4، ہم نے بہت ساری مخلوق کے اوپر حضرت انسان کو فضیلت بخشی۔ 4 میں سے تو ربط اس طرح سے ہوا کہ جیسے سمندر سے حفاظت کے ساتھ نکالنا ایک نعمت ہے، اوپر جس کا تذکرہ تھا، یہ بھی اللہ تعالی بتلا رہے ہیں کہ تم کو جو پیدا کیا ہے، تمہاری پیدائش میں بھی بڑی نعمت ہم نے رکھی ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو ان نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت حضرت انسان کو ہم نے عزت بخشی ہے۔ کیا عزت بخشی؟ پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ انسان کس بلا کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے۔ انسان 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے، اس کا ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، یا نفس کہیے۔ ایک نفس ہے انسان کا اور ایک انسان کا بدن ہے۔ تو انسان کا نفس دنیا کے اندر جتنے بھی نفوس ہے، جاندار چیزیں ہو سکتی ہے، ان سب میں انسان کے نفس کو عزت ہے، انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے رکھی ہے۔ اور انسان کا جو بدن ہے، اس بدن کو بھی اس دنیا میں پائے جانے والے سارے اجسام کے اوپر فضیلت ہے۔ 2 چیزیں ہوئی، ایک ہے نفس، ایک ہے بدن۔ تو پہلے ہم نفس کی فضیلت سمجھتے ہیں۔ انسان کا جو نفس ہے، اس کے 3 پاور ہے۔ ایک، غذا حاصل کرنا، نمبر 2، بڑھنا، اور نمبر 3، بچے پیدا کرنا، تولید، بچہ پیدا کرنا۔ یہ 3 چیزیں، یہ تو نفس انسانی کی بات ہے، کیونکہ انسان کی جو تعریف ہوتی ہے حیوان ناطق سے کرتے ہیں۔ ایک تو حیوان بھی ہے اور ناطق بھی ہے۔ تو حیوان انسان کی جو نفس انسانی ہے، اس میں یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں: غذا حاصل کرنا، بڑھنا، اور بچے پیدا کرنا، یہ 3۔ لیکن اور بھی 2 چیزیں عام جانوروں میں پائی جاتی ہے، وہ بھی حضرت انسان میں ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں ان میں یہ 2 چیزیں ہیں کہ وہ ان کو احساس ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اپنے ارادے سے حرکت کرتے۔ تو یہ 2 چیزیں حضرت انسان میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ان 5 چیزوں کے علاوہ ایک خاص طاقت اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی ہے، جس کے ساتھ نفس انسانی خاص ہے، جو انسان کے ساتھ خاص ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قوت عاقلہ، چیزوں کی حقیقت کو پہچاننا، چیز کی حقیقت کو پہچاننا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور روشن ہوتا ہے، اور اللہ کی کبریائی کی روشنی اس میں چمکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو عالم خلق اور عالم امر ہے، اس کے اسرار کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اقسام کو جانتا ہے، جیسے روح ہے، جسم ہے۔ تو یوں کہیے کہ
یہ 5 جو طاقتیں بتلائی تھی، غذا حاصل کرنا، بڑھنا، اسی طرح سے بچے پیدا کرنا، احساس ہونا، حرکت کرنا، یہ 5 کے مقابلے میں قوت عاقلہ سب سے بڑھی ہوئی ہے۔ وہ 5 اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ظاہری بات ہے کہ جتنے بھی نفوس دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان سارے نفوس کے اندر نفس انسانی کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ تو بات ہوئی نفس کی، نفس انسانی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدن انسانی کو کیا فضیلت حاصل ہے۔ اس عالم کے اندر جتنے بھی جسم اور جتنی بھی باڈیاں پائی جاتی ہیں، ان تمام باڈیوں کے اندر حضرت انسان کی باڈی کو فضیلت حاصل ہے۔ تفسیر ابو سعود کے حوالے سے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ مولا ابو سعود کا کہنا یہ ہے کہ بنی آدم سب کے سب اس فضیلت کے اندر داخل ہے، چاہے کوئی فاسق، فاجر، نیک، پابند شرع کوئی بھی ہو، اس فضیلت کے اندر سب شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ اب یہ بنی آدم کی اولاد مطلق ہے، لیکن روح البیان میں امام قشیری علیہ الرحمہ کے حوالے سے یہ بھی لکھا کہ اس آیت میں فضیلت خاص طور پر ایمان والوں کی ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے رسوا کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور ایمان والوں کی تکریم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر کو، ایمان والوں کے ظاہر کو مجاہدات کی توفیق سے آراستہ کرتے ہیں، اور ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ مشاہدے کی تحقیق سے منور کرتے ہیں۔ یہ ہے فضیلت۔ خیر، تو کہنا یہ ہے کہ حضرت انسان کے بدن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پائے جانے والے سارے بدنوں سے فضیلت دی۔ کیسے فضیلت دی اور کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ تمام مفسرین نے الگ الگ اقوال نقل کیے، کئی اقوال نقل کیے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امام فخر الدین رازی نے کمال کر دیا اس میں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی انہوں نے 11 وجہیں لکھی۔ ایک وجہ انسان کی فضیلت کی یہ ہے، جس کو حضرت میمون ابن مہران نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اس مقام کے اوپر جو فضیلت بتلائی گئی ہے وہ حضرت انسان کا اپنے ہاتھ سے کھانا ہے، اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں وہ سب منہ سے کھاتی ہے، حضرت انسان اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے، کھاتے تو ہاتھ کے ذریعے منہ تک پہنچاتے ہیں، دوسرے سارے جانور اپنے منہ کو کھانے تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ ایک روایت ہے، مرفوعاً روایت ہے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے بعض تفسیر کی کتابوں میں دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکرامت الاکل بالاصابع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کرامت، عزت کی چیز یہ ہے کہ آدمی کا ہاتھ سے کھانا، اپنی انگلیوں سے کھانا، بالاصابع۔ اس کے اوپر امام راضی نے ایک واقعہ بھی نقل کیا کہ ہارون رشید کے سامنے ایک دفعہ کھانے رکھے گئے، کھانا کھانے کے لیے ہارون رشید نے چمچ منگوائی، وہیں پر حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ موجود تھے، تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے ہارون رشید سے فرمایا کہ تفسیر کے اندر آپ کے دادا سے اس طرح کی روایت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی جو تفسیر ہے، آپ کے دادا نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ جعلنا لہم اصابع، ہم نے حضرت انسان کے لیے انگلیاں بنائی جس کے ذریعے وہ کھاتے ہیں۔ ہارون رشید نے اس وقت چمچیاں واپس کر دی اور اپنی انگلیوں سے کھایا۔ تھوڑا وقت لوں گا اس میں کہ دیکھیے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا
بادشاہ وقت کو ایک کھلی بات بتانا، یہ ان کی دلیری اور اس زمانے کے علماء کی حق پرستی کی بات تھی کہ انہوں نے بتلا دیا کہ یہ فلاں تفسیر کے فلاں آیت کی تفسیر کے خلاف ہے، لیکن اس زمانے کے بادشاہ کی بھی بات مانے تو انہوں نے چونو چرا کیے بغیر ان کی بات کو مان لیا اور چمچیوں کو واپس کر دیا۔ آج کے زمانے میں اگر کسی سیٹھ صاحب کو کچھ کہہ دیا ہو تو دیکھو ان کے تیور کیسے بدلتے ہیں۔ بلکہ اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ ہم لوگوں کی اتنی کمزوری ہو گئی کہ عالم کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں کہہ دیں گے تو ہماری بین نہ بجا دے، کہ ہمارا کہیں یہاں سے صفایا نہ کر دے۔ میرے بھائیو، خدا کی قسم، آج کے اس دور کے اندر دونوں طرف سے ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ جیسے علماء یہ سوچ رہے ہیں کہ یہی ہمارا گھر چلا سکتے ہیں اور انہی سے ہمارا پورا ہو سکتا ہے، اور عوام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جائیں گے کہاں، یہ تو ہمارے نوکر ہیں، ہمارے غلام ہیں۔ اس لیے اللہ ہی حفاظت فرماوے، خیر اسی لیے مل نہیں رہی ہے اور خیر کا وجود نہیں ہو رہا ہے۔ عالم کو بھی چاہیے کہ بلا خوف لومت لائم صحیح بات کہے اور سیدھی بات کرے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ جو حق بات کہی جائے اس کو سنی جائے۔ تو خیر، ہارون رشید نے وہ چمچ واپس کر دی اور اپنے ہاتھ سے اپنی انگلیوں سے کھائی۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضرت محدث کشمیری علیہ الرحمہ نے چمچ کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو چمچیاں ہماری انگلیوں کی شکل میں ہے، یہ اسٹیل کی اور دوسری دھات کی چمچیوں سے کئی گنا اچھی ہے، اس لیے کہ ہماری انگلیوں کو احساس ہوتا ہے، انگلی کو گرم لگے گا تو پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انگلیوں کے ذریعے کھانے میں لذت بھی الگ ہوتی ہے۔ کبھی اپنی انگلیوں کو جدھر موڑنا چاہے موڑ سکتے ہیں، چمچ کو نہیں موڑ سکتے۔ چمچ کے کبھی لگ جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے، اپنی انگلیوں کو کبھی خطرہ نہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو چمچیاں ہیں وہ ہر اعتبار سے اچھی ہے۔ تو یہ پہلا قول تھا۔ دوسرا قول ضحاک کا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے وہ نطق و تمیز کے ذریعے، حضرت انسان کو بولنے کی صلاحیت دی، تمیز کرنے کی، جدا کرنے کی، ڈفرنس کرنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ تحقیق اس کی یہ ہے نہیں، اس کی وضاحت کرتی امام رازی نے لکھا کہ جو آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی چیز کو پہچانتا ہے، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کی ڈیفینیشن نہیں کر سکتا یا اس کو سمجھا نہیں سکتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھا سکتا ہے اس کو۔ مثال کے طور پر جانور ہے، اس کو اگر پیٹ میں درد ہوگا تو وہ کیسے بتائے گا؟ وہ نہیں بتا سکتا مکمل طور پر۔ اس کے پیٹ میں کیا سر میں درد ہو یا جسم کے اندر کسی جگہ درد ہو، وہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے تکلیف ہے یہاں پر۔ حضرت انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے، وہ اچھی طرح سے سمجھا سکتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے اور یہاں پر ایسا ہے۔ ارے گونگا آدمی ہوگا وہ بھی اشارے سے سمجھا دے گا، اگر وہ زبان سے نہیں ہوگا تو کم از کم اشارے سے کرے گا، اشارے سے نہیں کرے گا تو لکھ کر دے گا۔ آپ کہیں گے کہ کبھی کبھی طوطا بھی بتلا دیتا ہے، لیکن وہ پورا نہیں بتا سکتا، جتنا سکھاؤ گے اتنا ہی، اور تمام حالات کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں نے تیسرا قول یہ جو عطا کا ہے، عطا کا کہنا یہ کہ حضرت انسان کو ایک طویل القامت، لمبا ترنگا اس کو بنایا، قوت عقلیہ بھی اس کو کامل دی، بلکہ یہ تو جسم کی بات کرے کہ اس کا جسم سیدھا رکھا۔ لیکن امام رازی نے کہا کہ یہ کلام ابھی پورا نہیں ہے، اس لیے کہ طویل القامت تو درخت بھی ہوتے ہیں، انسان سے بھی زیادہ لمبے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ کہنا چاہیے تھا کہ لمبے قد والا بھی اور سمجھدار بھی، اس کے اندر حرکت بھی ہو اور حس بھی ہو۔ یہ تیسرا قول ہے۔ چوتھا قول، امام رازی نے بیان کا نام لکھا ہے، لیکن علامہ آلوسی نے یمان کا نام لکھا ہے۔ یمان کا کہنا یہ ہے
کہ حضرت انسان کو فضیلت دی حسن صورت سے. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری شکل بنائی اور بہترین شکل بنائی. حضرت انسان کی خلقت کے بارے میں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ ذکر آیا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے. یہ سب باتیں حضرت انسان کی شکل کے لیے. اگر آدمی چاہے تو تھوڑا سوچ لے کہ انسان کے اعضاء میں سے ایک عضو، آنکھ ہی دیکھ لو، آنکھ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا. اس کا ایک آنکھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس شکل کی ایک ایسی چیز اور ایک ڈبیا بنائی، جس ڈبیا کے اندر آنکھ کو رکھا، اور اس ڈبیا کو سفیدی اور سیاہی کے ساتھ ملا کے بنایا. اس میں سفیدی بھی ہے، اور اس سفیدی کو کے بیچ میں سیاہی بھی ہے، اور اس کے اوپر کور بھی لگا دیے پلکوں کی شکل میں، اور اس کے اوپر پھر حاجب لگا دیے، بھوں لگا دیے، اور اس بھوں کی جو سیاہی تھی اس کے اوپر سفید چہرہ کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے. سیاہی سفیدی، کہیں بال ہے تو کہیں بال نہیں ہے. یہ تو ایک نمونہ ہے آنکھ کا، باقی بدن کے ہر عضو کو سوچیں. پانچویں بات امام رازی نے یہ لکھی کہ حضرت انسان کی کرامت میں سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خط دیا ہے، لکھنے کی صلاحیت. انسان کو اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں دل میں دیتا ہے، لیکن کبھی انسان پکڑ کے رکھتا ہے، کبھی چھوٹ جاتی ہے. یہ چھوٹ نہ جائے اس لیے لکھنے کی صلاحیت دی. جب کوئی مسئلہ آدمی مستنبط کرے یا نکالے، اس کو فوراً لکھ لینا چاہیے. تو یہ لکھنے کی صلاحیت کتنی بڑی دولت ہے. ایک آدمی کم مسائل نکال سکتا ہے، لیکن اس کو لکھ لے تو اب دوسرا آئے گا تو وہ اپنی صلاحیت سے تو نکالے گا، لیکن یہ جو نکالے ہوئے اس کو بھی پڑھے گا تو اس کا علم بڑھتا چلا جائے گا. اس کے بعد دوسرے آئیں گے، وہ اور کرتے چلے جائیں گے. دیکھو آج فقہ حنفی کے لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جو مسائل آئے تھے، آج کے دور میں بھی نئے مسائل آتے رہتے ہیں اور وہ لکھے جا رہے ہیں، تو علم بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے کتابت کی صلاحیت عطا فرمائے. اسی لیے تو اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے علم بالقلم بتلایا، علم الانسان ما لم یعلم. چھٹی چیز یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یا تو سنگل ہے یا ڈبل، ایک اکیلی چیز ہے یا کسی چیز سے ملی ہوئی ہے. جو سنگل چیزیں ہیں جیسے کہ مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، یہ چار چیزیں ہیں. ان چاروں سے حضرت انسان نفع اٹھاتا ہے. زمین یہ تو ہمارے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے اندر ہم پلے بڑھے ہیں، اور اسی کو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی نام دیے، کہیں اس کو فراش بتایا، کہیں مہد بتایا، کہیں مہاد بتایا. دوسری چیز پانی ہے، پانی کو ہم پیتے ہیں اور اس کے ذریعے زراعت کرتے ہیں، جانوروں کو پالتے ہیں. اسی طرح سے سمندر کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، اس میں لحمن طریہ کھاتے ہیں، اس سے بھی زیورات نکالتے ہیں، کشتیاں چلاتے ہیں. تیسرے نمبر کی چیز ہوا ہے، وہ ہماری زندگی کا مادہ ہے. اگر ہوائی بند ہو جائے، بدن میں جانا بند ہو جائے اور بدن سے نکلنا بند ہو جائے، دونوں مصیبت. اگر اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر ہوا نہ چلاتا تو دنیا کے اندر بدبو ہی بدبو رہتی. چوتھے نمبر کی چیز آگ ہے، اس کے اندر غذا پکائی جاتی ہے، پینے کی چیزیں تیار کی جاتی ہے. یہ سورج اور چاند کے قائم مقام ہے رات کی تاریکی کے اندر، اس کے ذریعے ٹھنڈی کو دور کیا جاتا ہے. تو یہ تو سب سنگل چیزیں تھیں. کچھ چیزیں مرکب ہیں، اور مرکب چیزیں یا تو
آثار علویہ میں سے جیسے کہ معدن ہے، کان ہے، نباتات ہے، حیوان اور انسان گویا کہ ان ساری چیزوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان قسموں سے کہیں نہ کہیں کوئی چیز نکالتے ہیں. تو گویا کہ یہ عالم پورا کا پورا ایک بستی ہے اور حضرت انسان کی طرف اس کو پھیر دیا گیا ہے کہ اس کے نفع اٹھاویں، اس کے مصلحتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے مصلحتیں اس میں رکھی ہے. حضرت انسان ایک رئیس مخدوم کی طرح ہے اور ملک مطاع یعنی ایسا بادشاہ جس کی فرما برداری کی جاتی ہو. سارے جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں وہ انسان کے غلاموں کی طرح ہے. یہ ساری چیز دلالت کرے کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے. ساتویں چیز یہ ہے کہ مخلوقات کل 4 قسم کی ہے. بعض مخلوق تو ایسی ہے کہ جن کے پاس قوت عقلیہ تو ہے لیکن شہویہ نہیں ہے، جیسے کہ فرشتے، اور کچھ ایسے کہ جن کے پاس شہویہ ہے، عقلیہ نہیں، عقل نہیں ہے، شہوت ہی شہوت ہے، جیسے جانور. اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس کے اندر شہوت بھی ہے، عقل بھی ہے، غضب بھی ہے، سبوعیت بھی ہے، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ حضرت انسان ہے. اسی لیے یہ عقل ہونے کی وجہ سے، ساری چیزیں ہونے کی وجہ سے اس کو بہیمیت، جانوروں سے افضل، درندوں سے افضل قرار دیا. تو دیکھنے جائے تو جتنی بھی مخلوقات پائی جا رہی ہے ان مخلوقات کے اندر حضرت انسان کا مقام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مخلوقات کی جتنی قسمیں ہیں وہ اس میں ڈال دی ہے. اور 8ویں وجہ امام رازی نے یہ لکھی کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں یا آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ازلی اور ابدی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. ازلی اور ابدی، جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں. تو کچھ مخلوق ایسی ہے کہ نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے. یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو بعد میں آئی ہے اور بعد میں ختم بھی ہو جائے گی. اور کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو ازلی ہے لیکن ابدی نہیں، یہ نہیں ہو سکتی، اس کا وجود ہے ہی نہیں کہ جو ہمیشہ سے اور ختم ہونے والے. ابھی جو ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہنے والی، وہ ایک ہی ذات ہے اللہ کی. لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جو ہمیشہ سے تو نہیں ہے، بعد میں آئی ہے، لیکن وہ ابدی ہے، یہ رہے گی ہمیشہ. وہ انسان ختم ہو جائے گا لیکن اللہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، فرشتوں کو بھی. تو حضرت انسان اور فرشتے ازلی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے نہیں، اللہ نے ان کو بعد میں پیدا کیا ہے، لیکن یہ ابدی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ قسم دوسری مخلوق سے تو بہتر ہوگی. اور 9ویں وجہ رازی نے یہ بتلائی کہ عالم علوی یعنی اوپر والا عالم نیچے والے عالم سے اشرف ہوتا ہے. حضرت انسان کی روح ہے وہ عالم علوی سے آئی ہے، روح آسمان سے آئی ہے. دنیا کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں سوائے انسان کی کہ جس کی روح آسمان سے لائی گئی ہو، اس کو دی گئی ہو. اس لیے بھی حضرت انسان کو فضیلت دی. اور 10ویں چیز امام رازی نے یہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اشرف الموجودات، جتنی بھی چیزیں موجود ہے وہ اللہ کی، ان میں سب سے زیادہ اشرف اللہ کی ذات ہے. ظاہری بات ہے کہ جب ایسا ہے تو ہر موجود اس کا قرب اللہ تعالیٰ سے مکمل ہوگا، ساری چیزیں اللہ کے قریب ہیں. اور جو زیادہ اشرف ہوگا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، اور وہ حضرت انسان ہے. اس لیے کہ حضرت انسان کا دل اللہ کی معرفت سے روشن ہوتا ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے. حضرت انسان کے اعضاء اور جوارح اللہ کی طاعت سے مکرم ہوتے ہیں. لہذا یہ ضروری ہوا کہ مخلوق کے اندر حضرت انسان ہی اشرف ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دی ہیں. اور 11ویں وجہ امام رازی نے یہ لکھی کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے
خود بنایا ہے اپنے ہاتھ سے. ہاں ساری مخلوق کو تو لفظ کن سے اللہ نے پیدا کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم کو بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. ظاہری بات ہے جو اللہ کے ہاتھ سے پیدا ہو وہ تو سب سے افضل ہونا ہی چاہیے ان لوگوں کے مقابلے میں جن کو لفظ کن کے ذریعے پیدا کیا. اور بھی باتیں لکھی ہے، جیسے کہ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور مظہری اور دوسری تفسیروں میں لکھا کہ حضرت انسان کو اس لیے فضیلت بخشی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے آئے. حضرت انسان کی جنس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے اس مقام کے اوپر کہ ابن عطیہ نے اس بارے میں ایک بات کو نقل کیا کہ حضرت انسان کی فضیلت کیوں ہے، اور دوسری تمام وجوہات کا انہوں نے انکار کر دیا. تو علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ اس مقام کے اوپر لکھتے ہیں کہ ابن عطیہ کا اس طرح سے کسی ایک بات کے اوپر یہ کر دینا کہ یہی ایک چیز ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، وہ غلط ہے. خیر مفسرین کرام نے اس بارے میں بہت ساری باتیں نقل کی، اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ ساری مخلوق کو جتنی دنیا میں ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے تابع کیا، اس کو مسخر کر دیا ہے. جیسے کہ ابن جریر کا کہنا یہ ہے کہ مخلوق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو تسلط دیا. بعضوں نے یہ کہا کہ روزی روٹی کی تدبیر کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی. بعضوں نے کہا کہ مردوں کو ڈھاری کے ذریعے اور عورتوں کو چوٹی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. ابن عطیہ نے جس بات کا یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ تو صرف عقل ہے، عقل کے سوا اور کچھ نہیں، حضرت انسان کو عقل دی ہے، یہی اس کی عزت کی چیز ہے. تو علامہ آلوسی نے کہا کہ فقد ادعا غلطا ورام شططا وخالف صریح العقل وصریح النقل. صحیح نقل یعنی نقل کے بھی کیوں خلاف ہے؟ جیسے میں نے روایت نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکرامت الاکل بالاصابع او کما قال، کہ انگلیوں سے کھانا یہ عزت کی بات ہے، کرامت ہے، عزت حضرت انسان کی عزت کی بات ہے. اس روایت کے پیش نظر ابن عطیہ کا یہ کہنا کہ عقل ہی کی وجہ سے فضیلت بخشی، امام علامہ آلوسی اس کو منع کر رہے. خیر تفسیر روح البیان کے اندر اس فضیلت کے بارے میں کچھ اور تشریح کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ تعویلات نجمیہ کے اندر لکھا کہ حضرت انسان کو ہم نے خاص عزت بخشی ہے، اور وہ عزت ایسی ہوگی جو دوسروں میں نہیں ہوگی، اور وہ دو قسم کی ہے، ایک تو جسمانی اور ایک روحانی. جسمانی کیا ہے؟ جسمانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ عام ہے جس کے اندر ایمان والا اور بغیر ایمان کا سب اس میں داخل ہے، ایمان والا بھی اور بغیر ایمان کا بھی. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا گیا مٹی کے ذریعے، تو اس مٹی کے اندر سبھی داخل تھے، ایمان والے بھی جو آگے چل کے مومن ہونے والے تھے، آگے چل کے کفر کرنے والے تھے، سب شامل تھے. اور 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے ان کا گارا ایسے ہی رکھا. پھر اسی طرح سے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں ایمان والا بھی برابر ہے اور کفر کرنے والا بھی برابر ہے. شکل اللہ بناتے ہیں اور ہر ایک کی شکل اللہ تعالیٰ اچھی بناتے ہیں، درست کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں. قرآن میں آیا فی یہ صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک صحیح طریقے سے چلاتے ہیں. سیدھا بدن ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے بندہ پکڑتا ہے، انگلیوں سے کھاتا ہے، داڑھی سے مزین اور چوٹیوں سے عورتوں کو مزین، مختلف قسم کے پیشے بندہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ جسم سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا تعلق مومن اور کافر دونوں کو برابر ہے. دوسری جو چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو خاص کیا وہ روحانی چیز ہے.
روحانی کے اندر بھی دو باتیں آتی ہیں، ایک عام روحانی بات اور ایک خاص روحانی بات۔ روحانیت جو عامہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ایک ایمان والے کو روح پھونکی جاتی ہے، ایمان والے کی روح آسمان پر تھی، ایک بغیر ایمان والے کی بھی روح آسمان پر تھی، اور جیسے ایمان والوں کی روحوں سے الستو بربکم کہا گیا تھا، غیروں سے بھی کہا گیا تھا، سب ساتھ میں تھے، سب نے ہی کہا تھا بلا وربنا، کیوں نہیں ہمارے رب، تو اس میں سب برابر ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عبودیت کا ان سے معاہدہ کیا، اور فطرت کے اوپر سب کو پیدا کیا تھا، سب بچہ فطرت اسلام پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول جیسے ایمان والوں کے پاس گئے، بغیر ایمان والوں کے پاس بھی گئے، کتاب جیسے ایمان والوں کے لیے نازل کی، نہ ماننے والوں کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو بلایا، سب کو جنت کا وعدہ کیا، مانو گے تو جنت ملے گی، نہیں مانو گے تو جہنم۔ یہ ساری باتیں ہیں، معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کے لیے نہیں بھیجے تھے، سب کے لیے بھیجے۔ ایک روحانیت خاصہ ہے، اور روحانیت خاصہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے اولیاء کو اور اپنے مومن بندوں کو نوازا۔ بھئی نبیوں کو نبوت سے، رسولوں کو رسالت سے، اولیاء کو ولایت سے، مومنوں کو ایمان و اسلام سے، سیدھے راستے کی توفیق دے کر، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی طرف چلنا، اللہ ہی کے ذریعے مقامات کو حاصل کرنا، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پہلے حصے میں ایمان والوں کو عزت دی، بعض حضرات کہتے ہیں کہ خاص ایمان والوں ہی کے ساتھ ہے، اور دوسرے مفسرین فرماتے کہ نہیں، سبھی بنی آدم کے اولاد میں ایمان والے غیر ایمان والے سب کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے۔ اب یہ ہے کہ بحر العلوم کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ ہمارے نزدیک تو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے حضرت انسان کو عزت بخشی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان المؤمن یعرف فی السماء کما یعرف الرجل اہلہ وولدہ وانہ اکرم علی اللہ من ملک مقرب۔ یہ روایت تفسیر روح البیان میں لکھی ہے کہ ایمان والا آسمان کے اندر ایسے پہچانا جاتا ہے جیسے کہ دنیا میں رہنے والا انسان اپنے گھر والوں کو پہچانتا ہے، اور ایمان والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مقرب فرشتے سے بھی معزز ہوتا ہے۔ یہ روایت نقل کی۔ اب اس کے اوپر آگے چل کے بات اسی آیت میں آئے گی کہ انسان کا درجہ زیادہ اونچا ہے یا فرشتوں کا درجہ اونچا ہے، حالانکہ اس آیت سے اس کا تعلق نہیں، لیکن مفسرین کرام نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، اور جو اللہ نے عزت ہمیں بخشی ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب